الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پول سائنس فورتھ ایئر، السلام علیکم. سابقہ لیکچر میں نے آپ کو برطانوی آئین میں موجود چند اہم روایات کے بارے میں بتایا تھا کہ کابینہ سے متعلق، تاج سے متعلق اور پارلیمنٹ سے متعلق یہ روایات کون کون سی ہیں. اب میں آپ کو اگلا ٹاپک اسی حوالے سے پڑھاؤں گی کہ ان روایات پر عمل درآمد کیوں کیا جاتا ہے جبکہ یہ تحریری شکل میں موجود نہیں ہیں اور یہ خود رو پودے کی طرح خود بخود نشو و نما پاتی گئیں. تو ان پر عمل درآمد یقیناً ان کی افادیت کی بنا پر کیا جاتا ہے. دستوری روایات نہ تو قانون کی حیثیت رکھتی ہیں اور نہ ان کی خلاف ورزی پر کوئی عدالتی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. تو پھر یہ سوال ہے کہ ان روایات کو کن وجوہات کی بنا پر اہمیت دی جاتی ہے، وہ کون سی قوت ہے جو لوگوں کو ان کی پابندی پر مجبور کرتی ہے. رواجات کی پابندی کی اہم وجوہات میں نمبر 1 میں نے لکھا قانون سے ٹکراؤ. اس کو آپ نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ ڈائسی کا کہنا ہے اگر روایات کا احترام نہ کیا جائے تو اس سے ملکی قانون کے ساتھ روایات کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. یعنی اکثر روایات قانون کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان روایات کی خلاف ورزی سے ملکی نظام درہم برہم ہو جائے گا. وہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے 2 مثالیں پیش کرتا ہے. پہلی یہ کہ رواج کے مطابق پارلیمنٹ کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور منعقد ہوتا ہے. اب ڈائسی کہتا ہے کہ اگر یہ اجلاس منعقد نہ ہو تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر حکومت کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکے گی. اس طرح پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر سالانہ فوجی قانون نافذ نہیں ہو سکے گا. چنانچہ اس رواج کی پابندی نہ کرنے سے حکومت کے کام میں تعطل پیدا ہوگا. دوسری مثال وہ یہ دیتا ہے کہ اگر وزارت کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل نہ رہے تو رواج کے مطابق وہ مستعفی ہو جاتی ہے. میں نے کل آپ کو یہ رواج بتایا تھے. اگر وزارت استعفیٰ نہ دے تو پارلیمنٹ کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوگا اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر نہ تو وہ کوئی ٹیکس عائد کر سکتی ہے اور نہ حکومت کا کاروبار چلا سکتی ہے. تو اس نقطہ نظر کے مطابق رواجات کی خلاف ورزی سے براہ راست قانون کے ساتھ تصادم پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے قانون سے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے بھی روایات کا احترام کیا جاتا ہے. نمبر 2 پہ آپ دیکھیں رائے عامہ کی طاقت کہ روایات کے پس پردہ اصل قوت رائے عامہ ہے. لاول اس حوالے سے کہتا ہے کہ دستوری روایات کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں انہیں مقدس اصولوں کی حیثیت حاصل ہے. برطانوی آئینی نظام میں روایات کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. برطانوی عوام کے لیے ان رواجات کی خلاف ورزی ناقابل برداشت ہے. وہ اپنی روایتی قدامت پرستی کی وجہ سے ان کی اطاعت پر مجبور ہیں. برطانوی عوام اپنے قدیم اداروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہر سیاسی جماعت اس بات کا بخوبی خیال رکھتی ہے اور اس سے واقف بھی ہے کہ اگر کسی رواج کی خلاف ورزی کی گئی تو لوگوں کے غم و غصے سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح کوئی بھی سیاسی جماعت رواجات کی خلاف ورزی کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگاتی. اسی وجہ سے 1945 میں برسر اقتدار آنے والی لیبر حکومت نے عوامی حمایت کے باوجود رائے عامہ کے خوف سے کسی رواج کو توڑنے کی جرات نہ کی. پھر نمبر 3 پہ دیکھیں بنیادی حیثیت کہ برطانوی آئین میں روایات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. مثلاً اس حکومت کو اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے جسے پارلیمنٹ کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہ رہے. تو ایسی صورت میں اگر حکومت استعفیٰ نہ دے تو پورے پارلیمانی نظام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کیونکہ پارلیمانی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ہی روایات پر قائم ہے. تو یعنی ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، بنیاد ہی ہل جاتی ہے پارلیمانی نظام کی اگر روایات پر عمل نہیں کیا جائے گا. نمبر 4 پہ آپ دیکھیں امپیچمنٹ یا مواخذہ. روایات کی پابندی کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ مواخذے کا خوف بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی روایات کو توڑنے کی جرات نہیں کرتا. مثلاً یہ ایک اہم رواج ہے کہ وزیر اعظم بادشاہ کو کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ رکھنے کا پابند ہے. اگر کوئی وزیر اعظم اس رواج سے روگردانی کرتا ہے تو اس پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر
تنقید کا بازار گرم ہو جائے گا، جس سے اس کا سیاسی مستقبل خطرے سے دوچار ہوگا۔ نتیجتاً کوئی وزیر اعظم یہ جرأت نہیں کرتا کہ وہ رواجات کی خلاف ورزی کر کے اقتدار سے محرومی کا خطرہ مول لے۔ پھر اینڈ پہ نمبر 5 پہ دیکھیں افادیت، یعنی میں نے شروع میں بھی کہا کہ ان روایات کی خود افادیت اتنی ہے جن کی وجہ سے ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جیننگز کا کہنا ہے کہ روایات کی پابندی کی اصل وجہ ان کی افادیت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ روایات کی خلاف ورزی سے سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر جیننگز پروفیسر ڈائسی کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا کہ روایات کی خلاف ورزی سے قانون کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ کا پورا سال اجلاس نہ ہو تو حکومت چند سالوں کے لیے اکٹھا بجٹ بھی بنا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عدم اعتماد کی صورت میں کابینہ اقتدار پر قابض رہتی ہے تو اس کے خلاف کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے روایات کے پس پردہ اصل قوت ان کی سیاسی افادیت ہے۔ روایات کی پابندی کی حقیقی ضمانت رائے عامہ کی طاقت ہے، جو ان کی افادیت کے پیش نظر ان کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرتی، اور افادیت کے پیش نظر وزراء اور سیاستدان بھی ان کی پابندی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جن کی سیاسی افادیت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، ان پر عمل بغیر کسی پس و پیش کے خود ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جن روایات پر مسلسل عمل کیا جا رہا ہے یقیناً ان کی اپنی افادیت کی بنا پر ہے۔